بہت بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ایک بڑا نام ہے الخدمت۔ یونین کونسل کی سطح پر پورے پاکستان میں لوگوں تک راشن پہنچایا جائے۔ کتنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ راشن پہنچایا جائے؟ 50,000 خاندانوں تک راشن کو پہنچائیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے۔ الحمدللہ پوری عزت نفس رکھتے ہوئے لوگوں کی ہم یہ والا کام کر رہے ہیں۔ سفید پوش آدمی کو جو ہے کسی طرح کی سکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ جو ایک فوٹو سیشن کا عمل ہے وہ سب سے شاید زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ نوک کر کے باہر رکھ دیں اس کے گھر کے۔ دیکھیں جماعت اسلامی کی یہ تنظیم اس ملک کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو بہت سارے ایسے مزدور ہیں جن کا نہ گھر ہے نہ باہر ہے، وہ کچا راشن لے کر کیا کر سکتے ہیں؟ کراچی کے مختلف ایریاز میں ڈور ٹو ڈور کھانا پکا ہوا بھی ہم الحمدللہ کئی ہزار گھرانوں تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ پورے پاکستان میں مختلف تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں لوگوں تک راشن پہنچانے کی، ان کی مدد کرنے کی، اور اسے ایک لفظ میں ہم کہتے ہیں خدمت خلق۔ اور خدمت خلق کرنے میں بہت بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ایک بڑا نام ہے الخدمت۔ الخدمت بنیادی طور پر جماعت اسلامی کا ایک تنظیم ہے جس کا کام ہی خدمت خلق کے حوالے سے، اس کی بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے جو آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں الخدمت کے ایک ایسے مرکز پر جہاں پر راشن آ رہا ہے، اس کی پیکنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ترسیل ہوگی۔ یونین کونسل کی سطح پر الخدمت نے اس بار یہ آغاز کیا کہ پورے پاکستان میں لوگوں تک راشن پہنچایا جائے، اور جس جگہ ہم موجود ہیں دہلی مرکنٹائل سوسائٹی، اور یہ یونین کونسل بہادر آباد مشہور جو جگہ ہے اس کا یہ علاقہ ہے، اور ہمارے ساتھ اس کے ذمہ دار جنید مکاتی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا۔ یہ آپ نے آغاز کر لیا، میرے خیال ہے 2 دن ہو گئے آپ کو اس تمام تر سلسلے کو؟ جی ہاں، یہ 13 تاریخ سے ہم نے یہاں پر شروع کیا ہے الحمدللہ، اور سامان آنا شروع ہو گیا ہے، پیک ہونا شروع ہو گیا ہے، جانا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو کتنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس میں آپ جب آغاز کر رہے ہیں تو کیا ٹارگٹ رکھا ہے، کتنے گھرانوں تک یہ راشن پہنچایا جائے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت کے ساتھ ہم 50,000 خاندانوں تک انشاءاللہ اس راشن کو پہنچائیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ابتدائی طور پر ہم انشاءاللہ 50,000 گھرانوں تک یہ راشن پہنچائیں گے۔ صحیح۔ آپ بھی اسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس وقت جو ہے جو کام ہو رہا ہے یہ الخدمت کے صرف اسی علاقے کے ہی ذمہ دار اور اسی علاقے سے ہی لوگوں کی یہ مدد کے ساتھ آپ آگے مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جس طرح یہ سینٹر کام کر رہے ہیں، اس طرح کراچی میں بہت سارے سینٹرز کام کر رہے ہیں، لیکن یہ میگا راشن سینٹر بنایا گیا ہے اس وقت یہاں پر، اور یہاں راشن پیک ہو رہا ہے۔ ڈونیشنز دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو جگہ جگہ سے دے رہے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ پوری کراچی کو سرو کرے گا یہ والا سینٹر جو ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پوری کراچی کے اوپر یہاں سے سرو کیا جائے گا، کیونکہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا مرکز بننے جا رہا ہے کراچی کا الخدمت کا۔ جی انشاءاللہ یہ پورے کراچی میں یہاں سے جائے گا، اور الخدمت کے نیٹ ورک کے ذریعے ہی جائے گا۔ تو ہمارے پاس مختلف لوگوں کی لسٹیں آئیں گی، مختلف ہمارے کارکنان ہر گلی میں ہر محلے میں موجود ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے، ہمارے کارکن کو پتہ ہے کہ وائٹ کالر کون ہے جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وائٹ کالر کے گھر پر اور ایسے آدمی کے گھر پر یہ جائے جو بیچارہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، اور اس کی یہ ضرورت پوری کی جائے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں الخدمت کا اور جماعت اسلامی کا نیٹ ورک جو ہے وہ سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ اچھا ہے، اور سب سے زیادہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے مستحقین تک چیز پہنچا سکتے ہیں۔ چلیں ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے بھی ہیں جو راشن کی تقسیم، اور ساتھ ہی ساتھ پوچھتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اگر کسی تک یہ راشن پہنچنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور خاص طور پر یہ راشن میں ہے کیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے کیا چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھی کے ڈبے وہ آ گئے ہیں، تو میرے خیال میں راشن کی کچھ پیکنگ ہو چکی ہے شہید بھائی، پیچھے اور یہ ساری پیکنگ ہو چکی ہے راشن کی۔ اچھا، اور مزید پیکنگ ہو رہی ہے، اور مزید ہمارے ایک اور جگہ پر 1-1 کلو 2-2 کلو کی جو پیکٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے پھر مرکزی طور پر پیکنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر مرکزی طور پر پیکنگ ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ ایک آپ کو بھی دکھاتے ہیں ناظرین کہ ایک تھیلے کے اندر وہ ہے کیا کچھ۔ اچھا یہ 1 منٹ کھولیں گے آپ؟ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک تھیلے میں ایک گھر کے راشن کے لیے کیا کیا چیزیں اس میں جنید بھائی آپ نے؟ اس میں آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے۔ آٹا باہر ابھی ہم نے دیکھا اور ٹرک بھی اتر رہا تھا۔ جی ہاں، اچھا 10 کلو آٹا ہے، اس میں چینی ہے۔ یہ جی 10 کلو آٹا ہے، اور
یہ اچھا یہ چنے ہیں، چنے یہ ایک بڑا ضروری سی چیز کھانے پینے کی، دال ہے، اور یہ چینی ہے، چینی کا پیکٹ ہے، اور گھی، آئل، اور یہ چاول. اچھا یہ کتنی مقدار رکھی گئی ہے چاول اور دالوں کی اور ان چیزوں کی؟ چاول جو ہے وہ 2 کلو ہے، باقی 1 لیٹر آئل ہے، چینی 1 کلو ہے، دال 1 کلو ہے، چنا 1 کلو ہے، 10 کلو آٹا ہے. صحیح، 10 کلو آٹا اور باقی یہ چیزیں. یہ گھر کے وہ ضرورت کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس وقت جو ہے نا، یہ دال ہوگی گھر میں، آئل ہوگا، باقی چیزیں ہیں، چینی ہے، یہ تمام کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے جب گھر پہنچ جائیں گی تو یہ ایک بہت بہتر عمل ہوگا کہ لوگ جو اس وقت پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا کیا ہوگا، تو یہ الخدمت کا یہ جو کام ہے، کھانے پینے کی بنیادی چیز جسے بنیادی ہم ضرورت کہتے ہیں، وہ لوازمات ہیں کہ جو اس میں وہ شامل کیے گئے ہیں. تو یہ بہرحال ایک وہ عمل ہے جو ایک جگہ سے اور ہر یونین کونسل کی سطح پر الخدمت کر رہا ہے. اور یونین کونسل کی سطح سے مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر، ہر ضلع اور ہر جگہ پر یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اور خاص طور پر میں یہ پیچھے رضاکار، یہ اصل میں یہ وہ فورس ہوتی ہے جو اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی سیٹ اپ کی، جو کام کر رہے ہوتے ہیں. رات کے اس وقت بھی یہ کام کر رہے ہیں، دوپہر میں کر رہے ہیں، رات گئے پھر وہ تقسیم ہوتی ہے. وہ تقسیم کیسے ہوتی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کیا طریقہ کار تقسیم کا رکھا گیا ہے کہ یہ تقسیم اور کن لوگوں کو یہ ملتا ہے راشن، اور آپ نے میکانزم کیا بنایا ہے؟ اس میں دیکھیں جماعت اسلامی کی تنظیم چونکہ ملک کے ہر گلی کوچے محلے کے اندر موجود ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس کا سسٹم یہ بنایا کہ ایک تو یہ کہ جائز اور حقدار لوگوں تک پہنچ جائے، دوسرے سفید پوش آدمی کو جو ہے کسی طرح کی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. چنانچہ ہماری جو پورے کارکنوں کی تنظیم کا سیٹ اپ ہے وہ راتوں کو جا کر، دن میں جا کر پوری لسٹیں بناتا ہے، دیکھتا ہے کون لوگ مستحق ہیں، کس کو راشن دینا ہے، اور اس کے بعد جا کر اسی حساب سے یہاں سے راشن لے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں. کہیں بھی بھیڑ لگا کر یا لائن لگا کر راشن دینے کا کوئی کانسیپٹ ہم نے اس میں نہیں رکھا. اچھا اگر کسی ایسے شخص کو جس کو معلوم ہے کہ الخدمت بھی دے رہی ہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے کہ اسے راشن کی ضرورت ہو؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو سفید پوش طبقہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. دیکھیں ہر گلی ہر محلے میں ہمارا کارکن موجود ہے. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ہمارا کارکن کس نیچر کا ہے. اگر وہ خاموشی سے اشارہ کر دے، اول تو ہمیں مطلب 90% یہ یقین ہے کہ ہمارے کارکن کو پتہ ہے کہ کون مستحق ہے اور کون ایسا ہے جو کہہ بھی نہیں رہا اور وائٹ کالر ہے اور اس کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کارکن جا کر اس کے گھر کو نوک کر کے راشن چھوڑ کر بھی آ جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھ سے دیں. اس کا بھی خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تو اگر کوئی بھی سمجھتا ہے اس کے بعد بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رہ جائے تو وہ ہمارے محلے کے کارکن کو کہہ دے، اور وہ کارکن ہمیں یہاں پر باقاعدہ لسٹ دے گا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ضرورت ہے تو کہیں 200 راشن جائے گا. ایک چیز بڑی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک ہو رہا ہے وہ جو ایک فوٹو سیشن کا عمل ہے وہ سب سے شاید زیادہ تکلیف دہ ہے. تو اس کو کتنا یہ آپ نے سیکیور کیا ہے کہ جب اس کے گھر راشن پہنچ رہا ہے تو سوائے اس کے اور اللہ کی ذات کے تیسرے کسی کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہے چیزیں؟ جی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دیکھیں گے ہمارے زیادہ تر جو چیزیں ہیں نا وہ پہنچائی جا رہی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوک کر کے باہر رکھ دیں اس کے گھر کے، اور وہ لے لیں. پاکستان میں ایک بھی تصویر جماعت اسلامی کے کسی رہنما کی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ کسی فرد کو راشن دے رہا ہے اور جو راشن لے رہا ہے اس کی تصویر آئی ہو. پورے پاکستان میں امیر پاکستان سے لے کر ایک حلقے کے کارکن تک کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی لینے والے کی تصویر کہیں پر بھی ہم نے دی ہو. تو الحمدللہ پوری عزت نفس رکھتے ہوئے لوگوں کی ہم یہ والا کام کر رہے ہیں. اچھا کراچی میں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان سے زیادہ خیرات کرنے کا ہمیشہ سے ایک جذبہ رہا ہے مشکل وقت میں بھی، لیکن اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، اب ایسا مرض ہے کہ لوگ باہر بھی نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو کیا طریقہ کار ہو کہ وہ الخدمت کی ذریعے وہ راشن، وہ امداد، وہ چیزیں لوگوں تک پہنچا سکیں؟ لینے والا کو تو آپ نے بتا دیا، دینے والوں کا کیا طریقہ ہو؟ دیکھیے دینے کا طریقہ ایک تو یہ ہے بہت ہی سادہ، اور سسٹم یہ ہے کہ آن لائن ٹرانسمیشن کے ذریعے وہ الخدمت کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع کرا سکتے ہیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر گلی اور ہر محلے میں جماعت اسلامی کی تنظیم موجود ہے، وہ وہاں تک اگر پہنچا دیں گے تو وہاں سے ان کو پراپر رسید ملے گی، اور پوری اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارے پاس نظام ہے کہ الحمدللہ جو ایک پیسہ بھی اگر کسی حلقے میں پہنچے گا تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے پورے اس کے اندر
नज़र आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। पूरा ऑडिट का एक सिस्टम होता है, तो ये किसी भी कारकुन तक अगर कोई पहुंचाता है और रसीद हासिल कर लेता है वहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा सही जगह पहुंच गया। देखिए, जमात इस्लामी की ये तंजीम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए एक रहमत है कि इसके कारकुन, इसका दयानतदार कारकुन, इसका बासलाहियत कारकुन गली गली मोहल्ले मोहल्ले मौजूद है। और जब भी कोई इस तरह की आफत पड़ी है, सैलाब आया है, ज़लज़ला आया है, या इस वक्त ये सूरत हाल है, आप देखिए कि हुकूमत को फ़ाल होने के अंदर 15 दिन लगे, लेकिन जमात इस्लामी की तंजीम जिस दिन पहले दिन ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस वक्त ये काम हमने शुरू कर दिया। ये वाला सेंटर तो 2 दिन 3 दिन हुए कायम हुए, लेकिन बाकी सेंटर ने उसके दूसरे दिन से ये काम करना शुरू कर दिया था। जुनैद मुकाती भाई की यूसी से एक और बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो भी अगर आप इनसे पूछ लें कि यहाँ से कई हज़ार लोगों को रोज़ाना खाना सप्लाई किया जाता है, जो पूरी कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर। वो क्या मैकेनिज़्म है उसके बारे में तो ज़रूर आगाह कीजिए। मैं ये सवाल करने वाला था कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका ना घर है ना बाहर है, वो कच्चा राशन लेकर क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है इंतज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना तैयार पकाते हैं, सालन, रोटी या बिरयानी वगैरह, तो पार्सल का इंतज़ाम है हमारे पास। तो मुख्तलिफ़ कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डोर टू डोर खाना पका हुआ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार घरानों तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कई कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम सुबह भी दे रहे हैं और दोपहर को शाम को भी दे रहे हैं। आजकल रात का खाना जहां हम करते थे, हमारा दस्तरखान भी चलते थे, तो वो जो दस्तरखान है उसमें अब हमने पार्सल खाना देना शुरू कर दिया। और जो लॉकडाउन के बाद डोर टू डोर खाना पहुंचाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बेशुमार इलाकों में और कई हज़ार रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार खाना पहुंचाने यहाँ का से इंतज़ाम है। औरंगी, लियारी, कोरंगी, इन इलाकों तक जो है खाना अल्हम्दुलिल्लाह ये जुनैद मुकाती भाई की यूसी से जो है सप्लाई हो रहा है। सही, तो ये आप सुन भी रहे हैं और मैं या पीछे आपको दिखाऊं, ये पैकेट तैयार हो चुके हैं ये बोरियों के अंदर, और ये उस तैयारी के बाद फिर यहाँ से फिर निकाले जाते हैं। जैसे पीछे आपको दिखाया कि जिस तरह वो आ रहा है, आटा आया है, अभी बाकी सामान आ रहा है, और उसमें ये पूरे का पूरा अब ये सेटअप है कि ये तैयार हो चुका है। ये वो चीज़ें हैं जो तैयार हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, और यहाँ से फिर इसको भिजवाने का अमल हो रहा है। जो कह रहे हैं कि रात गए लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है, नॉक किया, नॉक करने के बाद लोगों के घरों तक, और वो चीज़ें जो हैं वो सारी हमें नज़र आती हैं। अच्छा, अब मैं एक और जो चीज़ मुझे वहाँ पर जब मैं आया यहाँ पर, तो एक कार्ड मैंने वो देखा, मैं वो चाहूँगा उस कार्ड को भी हासिल करूँ, उसके बारे में पूछूँ कि ये क्या चीज़ है, कि इसके ज़रिए राशन होता है या क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पर ये जो अब तैयारी हो गई है राशन की, ये मैंने एक यहाँ पर बैठे हुए अलखिदमत खाना कार्ड ये है, तो ये जुनैद साहब ये वो कार्ड है जिसके ज़रिए खाना मिलता है या ये कोई और चीज़ है? नहीं, ये वही कार्ड है जिसके ज़रिए खाना मिलता है। हमारी यूसी के और जो लोग हैं उनकी हमने रजिस्ट्रेशन की हुई है, अच्छा, कि वो आकर हमारे पास से ये कार्ड ले जाएं और रोज़ाना आकर कार्ड दिखा दें और खाना ले जाएं। अब ये जो अप्रैल का ले गया 14 अप्रैल का, तो 14 अप्रैल को टिक कर दिया, 15 का 15 को टिक करके उनको इस तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म ये दिखाएंगे हैदर हमारे साथ कि ये पूरे महीने का कैलेंडर बना हुआ है, और उस कैलेंडर में जब खाना ले लिया है, उस खाने के बाद उसमें टिक हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये खाना ले चुके हैं, और इधर उनका नाम, पता और तस्दीक कुनिंदा से मुराद कि ये वाकई ये ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक कोई है, भी आदमी ज़रूरतमंद है, जी हाँ। सही। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि इसमें लोगों को खाना भी मिल सकता है। हम बार बार ये कहते हैं कि इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो भूख से मरने नहीं किसी अपने दोस्त को देंगे, अपने इस पाकिस्तानियों को देंगे, अपने भाइयों को देंगे, तो ये एक बहरहाल बड़ा अमल है। अच्छा, मैं उधर से आपको दिखा रहा, अब ये है पूरा, ये जब जुनैद साहब तैयारी पूरी हो गई है तो अब रात को इसकी तकसीम शुरू होगी, अब रात गए? जी हाँ, इंशाल्लाह हमारे पास लिस्टें आएंगी और कारकुनान मुख्तलिफ़ इलाकों से आएंगे, और फिर हमें बता दिया जाएगा कि फ़लाँ एरिया से आए, ये लियारी से आया, कोरंगी से आया, औरंगी से आया, इसको 200 राशन दे दें, इसको 100 दे दें, इसको 500 दे दें, इसको 300 दे दें, तो वो फिर गाड़ियाँ भर के जाना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर फिर यहीं से ये एक बड़ा मैकेनिज़्म। अच्छा, सिंध हुकूमत बार बार कह रही थी कि जितने भी लोग हैं वो एक मैकेनिज़्म के तहत आ जाएँ ताकि लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका डाटा इकट्ठा हो जाए, तो आपका सिंध हुकूमत से इस हवाले से कुछ डाटा से मुताल्लिक हुआ है रब्ता, या फिर आप अलखिदमत अपने लेवल
پہ ہی صرف کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے کوشش تو بہت کی کہ سندھ حکومت اور ہم ایک ہی پیج پر آ جائیں اور سب مل کر کام کریں. ظاہر ہے اس مشکل کی گھڑی میں سب کو ساتھ ہونا چاہیے, لیکن سندھ حکومت تو 15 دن کے اندر جو ہے اپنا سسٹم ہی نہیں بنا پائی. کبھی کوئی سی کمیٹی بنائی, کبھی کوئی سی, اور راشن کارڈ اور شناختی کارڈ کے جمع کرنے پر ہی وہ لگے رہے. تو بارگاہ انہوں نے جن لوگوں کو تقسیم کیا ہے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس اگر موجود ہو تو اس سے ہمیں یہ مدد مل جائے گی کہ ہم پھر ان لوگوں کو دوبارہ راشن نہ دے سکیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور وہ جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ایکسچینج کر لیں. صحیح. اچھا, آخر میں ایک چیز, کیونکہ سب کی نظر اس وقت اس مہینے پہ تو ہوگی, آگے رمضان المبارک ہے. رمضان میں تو آپ لوگوں کا کام ویسے بھی پہلے بھی زیادہ ہوتا تھا اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ اس سے پہلے آپ کو کرنا پڑ گیا. یہ سمجھا جائے کہ یہ 50,000 راشن ہیں, یہ تو آپ جتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک ہفتے میں آپ ختم کر کے لوگوں تک پہنچا دیں. آگے رمضان المبارک کا بڑا ایک معاملہ ہے, اس میں بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ آگے مزید لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس میں کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور ہم سحری اور افطاری پہنچائیں گے اللہ نے چاہا تو. اچھا, جس طرح تیار کھانا پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ سحری بھی پہنچائیں گے اور آپ کو افطاری بھی مل جائے گی. اور یہ راشن تو مطلب 50,000 انشاءاللہ کم سے کم ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لاکھوں تک جائے گا. اور مطلب یہ ٹارگٹ رکھا کہ کم از کم کا رکھا؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. تو انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے اللہ نے چاہا تو سب کے گھروں میں پہنچ جائے گا جن کو ضرورت ہوگی, اور اس کے بعد بھی رمضان میں بھی پہنچتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں رہے گا. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے, ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے, سپورٹ بھی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم نے ٹارگٹ یہ کیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ دے دیا پھر 10-12 دن بعد دوبارہ بھی. ظاہر ہے اگر لاک ڈاؤن رہا تو یہ مطلب راشن اتنا تو نہیں ہے کہ پورا مہینہ چل سکے, تو 8 دن بعد, 10 دن بعد, 15 دن بعد دوبارہ انشاءاللہ ان کو دوبارہ بھی 2 بار اس طرح راشن جو ہے وہ پہنچ جائے. یہ بڑا ضروری ہمارا جی الخدمت کا ایک بہت بڑا کام جو پورے پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں مختلف معاملات میں نظر آتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایسی تنظیموں کی جو پاکستانیوں کا اس صورتحال میں خیال رکھے ہوئے ہیں. آپ کو اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں اور الخدمت کو جو سپورٹ کر سکتے ہیں, جس کو اللہ نے بہت دیا ہے, ان کے سپورٹ کریں, اور الخدمت ان لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہے. ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا طریقہ کار کیا ہے, جن کے گھروں تک یہ پہنچ سکتا ہے وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی جو الخدمت کی خدمت کر سکتے ہیں وہ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے پہنچا سکتے ہیں. اور یہ مجھے بڑا ایک خوبصورت سی چیز لگی ہے جو لوگوں کو بڑی عزت نفس کے ساتھ کھانا مل سکتا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ صحیح معنوں میں معلوم ہو سکے کہ پاکستانیوں کی خدمت کون کون سے لوگ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.